تھوڑی کلیریفیکیشن دے دوں. اس دن میرا خیال ایک چینل نے تھوڑی کوٹنگ تھوڑی سی ڈفرینٹ کی ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کا سب سے پہلی بات ہے کوئی پیسہ سرنڈر کبھی نہیں ہوتا اور وفاق میں کبھی نہیں جاتا. حکومت کا پیسہ حکومت کے پاس ہی رہتا ہے. آپ جس پیسے کو اس سال میں جتنا خرچ کر سکتے ہیں اتنا آپ خرچ کرتے ہیں، اور جو آپ کے پاس رہ جاتا ہے وہ اگلے سال میں آپ کے ریفلیکٹ بیلنس شیٹ میں آ جاتا ہے، پھر آپ اس کو خرچ کرتے ہیں. بلوچستان حکومت ویسے ہی بہت سالوں سے ڈیفیسٹ کا، آپ سمجھیں کہ بلوچستان حکومتیں پچھلے پتہ نہیں 10 سال سے ڈیفیسٹ کا بجٹ بناتی ہیں ڈیولپمنٹ کا. اور پچھلا بھی اگر آپ ہمارا بجٹ دیکھ لیں تقریباً 100 ارب کا ڈیفیسٹ کا تھا، یعنی کہ منفی میں. لیکن اس کو بیس ہم اسی لیے بناتے ہیں کہ شاید ہمارے ریسیٹس فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ٹرانزیکشنز، سیونگز، ہماری جو ویکنٹ پوسٹیں ہیں وہ ان پہ اگر فل نہیں ہوتی تو ہمیں جتنا بچت ہوتا ہے ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو 6 مہینے کا ہمارا وقت بلا وجہ کا ضائع گیا ہے، ایک ایسے صوبے کا وقت ضائع گیا ہے جو سب سے زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ایس ڈی پی کے اوپر. اگر اپوزیشن جماعتیں یہ کیسے نہ کرتی تو ہم کم از کم یہ 4 سے 6 مہینے ہمارے بہت بچ جاتے. اور اس کے اندر جو کام ہم نہیں کر سکے جس کی وجہ سے ہمارے پی این ڈی ڈپارٹمنٹ اینڈ فائنینس کو کہا گیا تھا آرڈرز تھے کہ جب تک پروسیسز یا یہ کیس سیٹل نہیں ہوتے آپ لوگ فردر پروسیس نہیں کر سکتے. کن کن چیزوں پہ؟ نئی جتنی آپ کی اسکیمیں ہیں جو 2020-21 میں آپ نے منظور کرائی ہیں، وہ اسکیمیں جن پہ زیرو ایکسپینڈیچر پچھلے سال ہوا تھا، وہ اسکیمیں جو اس کے علاوہ جو ہم نے کیپٹ میں رکھی ہیں اور باقی چیزوں میں رکھی ہیں. لیکن الحمدللہ سپریم کورٹ سے ہم وہ جیتے. لیکن دیکھیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. آج بھی الحمدللہ اگر آپ اندازہ لگائیں ہم نے تقریباً کوئی 80 ارب کی آتھرائزیشن کی ہے، اور اس 80 ارب میں تقریباً 40 ارب آج کے دن تک یا اس سے زیادہ ابھی تک پی ایس ڈی پی میں ہم خرچ بھی کر چکے ہیں. اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی سپیڈ جہاں ہم نے کمی بیشی کسی اور وجوہات سے ہوئی ہیں، بلکہ یہ سوال تو آپ کو میرا خیال اپوزیشن سے پوچھنا چاہیے کہ ایک صوبہ، بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ ایک صوبہ جو ڈیپینڈ اسی پہ کرتا ہے، کوئی پانی پہ کرتا ہے، کوئی روڈ پہ کرتا ہے، کوئی مزدوری پہ کرتا ہے، کوئی کانٹریکٹ پہ کرتا ہے، کہ کسی کا بازار چل رہا ہے، کسی کی مارکیٹ چل رہی ہے، اسی بنا پہ چل رہی ہے، تو آپ کیوں آخرکار صرف اس وجہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی ہم ادھر کے ایم پی ہیں اور ہم سے پوچھا نہیں جا رہا؟ قانونی طور پہ تو ویسے بھی گورنمنٹ بجٹ بناتی ہے، گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایس ڈی پی بناتی ہے، انفرادی طور پہ کوئی نہیں بناتا. لیکن ہاں ہم قصوروار ہیں اور ہوں گے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کے حلقے میں کام نہیں کر رہے. ایز اے گورنمنٹ یہ پورا اختیار ہمارا ہے، ہم پورے بلوچستان میں کہیں بھی کام کر سکتے ہوں، جہاں اپوزیشن کا ممبر ہو یا گورنمنٹ کا ممبر ہو، یہ اختیار حکومت کا ہوتا ہے. کل کو اگر ہم کہیں اپوزیشن میں ہوں گے ہم بھی چیز کا رونا نہیں کر سکتے. سیاسی حوالے سے تو ان کا ایک ضرور ایک اپنا سٹانس ہے، لیکن الحمدللہ پشین ہو، خزدار ہو، کوئٹہ ہو، بہت ساری جگہ ہو، گورنمنٹ ہر حلقے میں ہر علاقے میں کام کر رہی ہے. اسکول پہ کر رہی ہے، روڈ پہ کر رہی ہے، اسپتال پہ کر رہی ہے، باقی چیزوں پہ کر رہی ہے. جان صاحب، گڈانی شپ بریکنگ یارڈ پر جو شپ آئی تھی اس کی انکوائری کا کیا ہوا؟ بنگلہ دیش اور بھارت جیسے ملک نے اس کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دی، ہم نے اجازت دی، اور کسی بھی لیبارٹری کے نتائج آنے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں، ہم لیٹ کر رہے ہیں. اور وہاں پہ شپ کی صفائی بھی ہو رہی ہے. 1 سال وہ گھومتا رہا اور اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اس کے 3 سے 6 جو بلاکس ہیں وہ خالی ہیں، تو مواد نکالا بھی جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کی انکوائری کس حد تک شفاف کی جا رہی ہے؟ اور چونکہ مرکری بہت خطرناک مادہ ہے اس میں، اس کی دفاع کے لیے حکومت بلوچستان کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان میں کوئی بھی چیز جو آتی ہے ایز اے امپورٹ کسی بھی صورت میں، وہ جورسڈکشن سب سے بڑا فیڈرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے، جس میں کسٹم ادارے ہیں، جس میں میریٹائم ادارے ہیں. اور جب تک کہ کسٹم کی کلیئرنس اور میریٹائم کی کلیئرنس نہ ہو کوئی بھی چیز امپورٹ صورت میں آپ تک نہیں آ سکتی. گورنمنٹ بلوچستان کے پاس 2-3 چیزوں کے اختیارات ہوتے ہیں جس کے تحت وہ کسی بھی خاص کر گڈانی میں شپس کو اجازت دیتے ہیں. ایک ہے جو بی ڈی اے کے بیسکلی پلاٹس ہیں، جو سرکاری پلاٹس ہیں، ان پہ وہ ڈیفینیٹلی سالانہ یا 5 سال پہ رینٹل پہ بہت سارے لوگوں کو کرائے پہ دیتے ہیں. دوسرا ایک انوائرمنٹل این او سی ہوتی ہے جس کے حوالے سے بہت سارے شپس کو وہ این او سی ملتی ہوگی جو دیتے ہیں. لیکن اس کی تفصیل ڈیفینیٹلی جیسے یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ سیکریٹری انوائرمنٹ یہاں موجود بھی ہیں،
ایک انکوائری بھی چل رہی ہے. کچھ ایسے آئٹم ہوتے ہیں جیسے ایسبسٹاس کی میں بات کروں گا. ایسبسٹاس یہ چھیٹیں جو ہم لوگ چھتوں پہ بھی لگاتے ہیں, غریب کچی آبادیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, اس سے ڈینجرس کوئی بھی چیز نہیں ہے, لیکن استعمال ہو رہا ہے پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اچھے اچھے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے. اور وہی ایسبسٹاس مٹیریل کبھی کبھی شپ میں بھی آتا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی پارٹیشنز وغیرہ ہیں اسی مٹیریل کے کمبینیشن سے بھی بنتے ہیں. جہاں تک مرکری کی بات ہے, تیل کی بات ہے, بہت سارے چیزیں یس ڈسپوز آف کا میکینزم پہ ہمیں بڑی کمزوری ہم نے دیکھی ہے کہ ان شپ بریکنگز میں ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں, انڈیا میں جو ایس او پیز ہیں, انوائرمنٹل ایس او پیز ہیں, اور جو باقی چیزوں کی مینجمنٹ کی ایس او پیز ہیں وہ بہت بہتر ہیں. ہم نے یہ دیکھا پاکستان میں یہ لیولز بہت کم رہے ہیں کیونکہ اس پہ کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا گیا. کبھی آپ گڈانی جائیں تو وہاں پہ بی ڈی اے ڈپارٹمنٹ جیسے اس کو زیادہ تر دیکھتا ہے. پروونشل گورنمنٹس کی کوئی پرائرٹی ہی نہیں رہی ہے کہ وہ ان پورے شپ یارڈس میں کچھ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرے, روڈ بنائے, ہاسپٹل بنائے, اپنا ایک آفس وہاں کریٹ کرے. پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ وہاں ایک آفیشیل ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کریٹ کر رہی ہے, اور اسی طرح انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی کر رہی ہے. تو جب تک ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے ہماری مانیٹرنگ نہیں بہتر ہو سکتی. لیکن جہاں تک اس بات کی آپ نے نشاندہی کرائی ہے, یقینی طور پہ اس کی انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اس کی رپورٹ شائع ہو جائے گی, اور جو بھی اس میں قصوروار ہیں جو ہماری طرف سے کم از کم ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ ہم ان پہ اپنا لیگل ایکشن بالکل لیں گے. اور جہاں ہمیں محسوس کریں گے کہ یہ ذمہ داری وفاق کے کسی اور کی طرف سے وہاں کمزوری دکھائی گئی ہے تو اس کو ہم وہاں بھی اپنے ریکمنڈیشنز فالو کریں گے. سر یہ بتائیں سر کہ سندھ نے جو ہے پانی روکا ہے, وہ صورتحال آنے والی سب سے آخر میں آئے, ایکٹ سب سے آخر میں ہم بنائیں, لا سب سے آخر میں ہم بنائیں, ڈیسیجن سب سے آخر میں ہم لیں. کیوں؟ دیکھیں گے کہ سندھ کیا کرے گا, پنجاب کیا کرے گا, کے پی کیا کرے گا, پھر بلوچستان کرے گا. ضروری نہیں ہے. دیکھیں پنجاب اگر کامیاب نہیں ہو سکی, اگر جنہوں نے اپنے ہیلتھ سیکٹر کو چینج کرنے میں, میرا خیال اس کے پیچھے بہت ساری اور وجوہات ہوں گی. میں صرف ایک پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چینج کو میں نے سوچا, پھر کیبنٹ ہم سب نے اس کی اپروول دی کہ پرائمری ہیلتھ کیئر بہت الگ چیز ہے. بلوچستان 44% ہے پورے پاکستان کا, اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ بی ایچ یو کی بات کر رہے ہیں, سول ڈسپینسری کی بات کر رہے ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کی بات کر رہے ہیں. اب آپ امیجن کریں ایک سیکرٹری صاحب ہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ایڈیشنل سیکرٹری بھی ہے, ڈی ایس بھی ہے, ایس ایس بھی ہے. پھر وہی سیکرٹری صاحب نے ایم ایس ڈی کو بھی دیکھنا ہے, ڈائریکٹر جنرل نے ہیلتھ کو بھی دیکھنا ہے, اسی سیکرٹری صاحب نے یہاں کے بڑے بڑے اسپتالوں کو بھی دیکھنا ہے, سول کو بھی دیکھنا ہے, بی ایم سی کو بھی دیکھنا ہے, کالجز کو بھی دیکھنا ہے. انہی سیکرٹری صاحب نے آگے جا کے کینسر کو بھی دیکھنا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا ہے, اور وہ پھر انہوں نے پھر کیبنٹ میں بھی جانا ہے, پھر اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بھی جانا ہے. تو ایک سیکرٹری صاحب کے لیے اگر یہ سبجیکٹس کم ہوتے تو یہ فوکس شاید اچھا ہوتا, لیکن اب وہ اتنے سبجیکٹس ہیں اور سارے اسپیشلائزڈ ہیں. دیکھیں ہیلتھ کیئر خود ڈی سینٹرلائزیشن سکھاتا ہے. جنرل فزیشنز, جنرل ڈاکٹرز, جنرل سرجنز ایک زمانے میں ہوتے تھے, آج کل آپ کو بڑے کم ملتے ہیں. اب اسپیشلائزیشن آ گئی ہے. ہارٹ کے اندر کیا ہے, آنکھ ہے تو آرٹ کے اندر 4 سرجن آپ کو ملیں گے. تو ہیلتھ میں بھی ہمیں اس کو ڈائسیکٹ جب تک ہم نہیں کریں گے, جب تک یہ رسپانسبلٹیز کو کچھ عرصے کے لیے تھوڑا سا آپ سائڈ پہ نہیں کر کے ایڈریس نہیں کریں گے, بڑا مشکل ہوگا. اور میں امید رکھوں گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا آنے والے ٹائم میں کہ جو یہ ابھی ہم نے تھوڑی سی چینجز ہم نے اس میں کی ہیں کہ ایک فوکس پرائمری ہیلتھ کیئر اور اس کی طرف جب جائے گا, اور دوسرا تھوڑا سا ٹریچری کی طرف, ٹیچنگ کی طرف, باقی چیزوں کی طرف جائے گا, اس میں ہمیں بہت بہتری دیکھنے کو ملے گی. ملازمین نے سر احتجاج کیا تنخواہوں کے لیے. جی جی, وہ بھی سنا کہ ان پہ کوئی کارروائی بھی ہو رہی ہے, تو کیا بجٹ میں ان کی تنخواہوں کا ہے کوئی؟ دیکھیں ہم بلکہ ظہور بلیدی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں, اس دن ہم ایک میٹنگ بھی کر رہے تھے. ہم نے دیکھیں میں ایک چیز بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ کوئی اگر کسی کے ذہن میں بات ہے کہ ہم ملازموں کو, ہم یہ گورنمنٹ سب سے زیادہ بینیفٹ دینا چاہتی ہے اور دے رہی ہے ہر لحاظ سے. بلکہ ہمارے سیکرٹریز ہیں, آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈپارٹمنٹ سے بات کریں, ہماری گورنمنٹ امپلائیز کی زندگیاں بہت بہتر نہیں ہیں ادھر, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو امپروو کیسے کریں. صرف تنخواہ بڑھانا, الاؤنس بڑھانا حل نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. ہم جو یونیورسل ہیلتھ کارڈ لائے ہیں اس میں ملازمین بھی شامل ہیں. آپ امیجن کریں, اب تو میرے پاس صرف ملازمین ان کی کیسز آتی ہیں
جن کو فائنینشیل اسسٹنٹ ہم دیتے ہیں جو اپنی سمری تک رسائی کر سکتے ہیں. 15 لاکھ 5 لاکھ 20 لاکھ آپریشن کرا لیا. باقی تو پتہ نہیں آپ کے کتنے امپلائیز ہیں. کوئی ٹیچر ہے, کوئی حوالدار ہے, کوئی نرسنگ اردلی ہے, تو پتہ نہیں کان ہے. ان بیچاروں کی تو ایکسیس ہی نہیں ہے, وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. یہ جو یونیورسل کارڈ ہم نے جو کیا ہے, بلوچستان کا آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہر آدمی اس میں کور ہے, جس میں ملازمین بھی ہیں, اور سالانہ 5 سے 10 لاکھ روپے کی میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کی اس کارڈ کے تھرو ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ سیکٹر میں. تو یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ملازمین, جو بلوچستان میں اتنے ملازمین ہیں, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. سیکنڈ نمبر پہ دیکھیں, جن ڈسٹرکٹس میں نے کم از کم دیکھا ہے, اسی کوئٹہ میں دیکھا ہے, ہر جگہ دیکھا ہے, ملازمین کے پاس, ملازمین سے مراد سرکاری ملازم جس میں سیکرٹری بھی ہے اور نیچے تک ایک کلرک بھی ہے, لیونگ کنڈیشنز بہت بری, آفیسز بہت بری, فیسلٹیز بہت بری. پچھلے 10-15 سالوں میں شاید ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ ایسے ہی زندہ ہے بس. تو آکسیجن پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, اور باقی جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان کو کالونیز چاہیے, لو کاسٹ ہاؤسنگ چاہیے, یہ ساری چیزیں کسی گورنمنٹ نے پلان نہیں کیا. الحمدللہ ہم نے پلان کیا اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یہ بینیفٹ بھی ہم نے ان کو ہی دینا ہے. تھرڈ نمبر پہ, ان 2.5 سالوں میں تقریباً کوئی 8 سے 10 دفعہ ہم نے مختلف چیزوں میں الاؤنسز بڑھائے ہیں, اسی گورنمنٹ نے بڑھائی ہیں. اب ایشو ریز ہوا فیڈرل گورنمنٹ کے ایک نوٹیفیکیشن کے بعد, حالانکہ دیکھیں کسی پروونس نے نہیں کیا ابھی تک. ہر سال ویسے بھی اس پروسیس کو, یہ پروپوزلز ہمارے پاس آتی ہیں اور گورنمنٹ ان کو ایکنالج کرتی ہے اور بڑھاتی ہے, اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے. ہم نے تو اسی دوران بھی کہا, لیکن وہ جو طریقہ کار اپنایا گیا, میرا خیال وہ شاید ملازمین کے ہاتھ سے بھی وہ ہائی جیک ہو گئے, سیاسی چیزوں میں چلا گیا, اور پھر تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا. لیکن اس کا اینڈ نتیجہ دیکھیں یہی نکلے گا, اور یہی تھا کہ آپ ہی کے سینئر آفیسز سب نے مل کے اس کا ایک فارمولہ بنانا ہے, اور جس کو ہم اس کیبنٹ میں بھی انشاءاللہ بجٹ کے لیے لا رہے ہیں. لیکن ہم سب اپنی کٹی کو, جہاں تک آپ نے بات کی کہ نان ڈیولپمنٹ کا خرچہ, تو نان ڈیولپمنٹ کا خرچہ یہی تو ہے. نان ڈیولپمنٹ کا خرچہ کیا ہے؟ پینشنر ہے, الاؤنسز ہیں, یہ ہے, پی او ایل ہے, ساری چیزیں. لیکن کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہے کہ نان ڈیولپمنٹ کو نہ بڑھایا جائے. کبھی کبھی نان ڈیولپمنٹ کو بڑھا کے آپ ڈیولپمنٹ سے زیادہ اچیومنٹ کر سکتے ہیں. ایک اسپتال ہے 10 ارب کا ہے, لیکن اس کو نان ڈیولپمنٹ چلاتا ہے, ڈیولپمنٹ نہیں چلاتا. آپ نے بنا دی, عمارت کھڑی ہو گئی, ڈاکٹر اگر اس میں نہیں ہے, بجٹ اگر اس کا نہیں ہے, میڈیسن اگر اس میں نہیں ہے, ایکوپمنٹ اگر اس میں نہیں ہے, تو اسپتال نے تھوڑی لوگوں کو علاج کرنا ہے, اسی نان ڈیولپمنٹ کمپوننٹ نے لوگوں کا علاج کرنا ہے. تو بیسکلی ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیجنس کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میرے خیال ملازمین ہو یا کوئی بھی ہو, آپ لوگ اطمینان رکھیں, ہماری کیبنٹ آ رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم ایک ایسے فارمولے پہ آئیں گے جو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی قابل قبول ہوگا اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں یہ پیسے میرے نہیں ہیں. یقینی طور پہ بلوچستان کے حوالے سے ہماری کیبنٹ یا پارٹیوں کی نہیں ہے. حکومت بلوچستان کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے اپنے سارے کٹی کو, باقی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتی ہے, اور انشاءاللہ اس پہ بھی ہم پورا غور فکر کر رہے ہیں. بلکہ آپ کی اپنی کمیٹی ہے, ابھی بھی ہم نے ایک پروپوزل فائنانس ڈپارٹمنٹ کے پاس فلوٹ کر رہی ہے. انہوں نے 4-5 چیزوں کی پروپوزل دی ہوئی ہے کہ کتنا ریشو, کتنے پرسنٹیج پہ رکھا جائے, اور انشاءاللہ ایک اچھی خوشخبری بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملے گی.